سوال کیا میرے بھائی نے کہ مسلمان حلال کیوں کھاتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. آج میں اس چھوٹی سی گفتگو میں اپنی وضاحت کر دوں گا. میری کلپ کو وہ بھائی بھی سنیں جو مسلمان ہیں، اور جو مسلمان بھائی نہیں ہیں یہ کلپ ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. میں دونوں کے لیے بتا رہا ہوں. لکم دینکم ولی دین قرآن میں ہے. بھئی تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے. دیکھیے حلال کا میٹر یہ ہے، حلال کا مقصد یہ مسلمان حلال کیوں کرتا ہے. ہم اپنی وجہ بتائیں. دوسرے لوگ جھٹکے کا کیوں کھاتے ہیں اس کو تو وہ سمجھیں، میں نہ اس پہ کوئی ٹپڑی کروں گا نہ میں کوئی انگشت نمائی کروں گا. وہ کھاتے ہیں وہ سمجھیں، ان کا مذہب، ان کی چوائس، ان کی پسند. کیوں کھاتے ہیں، کیا میٹر ہے، یہ ان کو فائدہ یا نقصان کا پتہ ہوگا، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں. میں اپنی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان کیوں کھاتے ہیں حلال. دیکھیے جب ہم کسی بھی چیز کو حلال کرتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، تو کیا کیا جاتا ہے؟ حلال کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی گردن کاٹ کر کے تھوڑی سی جڑی ہوئی رہنے دیتے ہیں، اور وہ دعا پڑھ کے ہم کاٹتے ہیں. وہ دعا تو ہمارے مذہب میں لازمی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر. تو آدھی تھوڑی سی اس کی جو منڈی ہے جڑی رہنے دیتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کی شہ رگ کاٹ دیتے ہیں جس میں جان ہے، شہ رگ، تو آدھی منڈی جب جڑی رہ جاتی ہے تو وہ جانور تھوڑی دیر تک حرکت کرتا ہے، ہاتھ پیر پھڑکتے ہیں، تو جو خون ہے اس کے جسم کے اندر وہ جھٹکے سے سب باہر نکل آتا ہے. جو جھٹکے لیتا ہے جانور، جھٹکے لیتا ہے، جان نکلتی ہے اس وقت جھٹکے لیتا ہے، تو جو اس کا خون ان جھٹکوں کے ذریعے سے سب نکل جاتا ہے. تڑپتا ہے تھوڑا سا، وائبریشن سے وائبریٹ کرتا ہے جانور، تو وہ سارا خون جو ہے وائبریٹنگ کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے. اگر وہ خون اندر رہ جائے گا گوشت میں تو خون سے بیماری پیدا ہوتی ہے. اس لیے تو وہ سارا خون باہر نکل جائے گا تو اس سے بیماری پیدا نہیں ہوگی. جو خون رہ جائے گا جسم میں وہ خون جو ہے بیماری کا سبب بنتا ہے. اب اگر آپ جھٹکے سے کاٹیں، یعنی ایک بار میں جھٹکے سے ایک بار میں اس کی گردن الگ کر دیں تو جلدی سے ہی وہ ختم ہو جائے گا، وہ وائبریٹ نہیں کرے گا، وہ زیادہ اس کے جسم میں جھٹکے نہیں لگیں گے. تو وہ خون کچھ اندر رہ جائے گا باڈی میں، اور وہ اندر ہی گوشت میں پیوست ہو جائے گا، جذب ہو جائے گا خون. جب اندر ہی جذب ہو جائے گا، پیوست ہو جائے گا خون، تو وہ بیماری کا سبب بنے گا. اسے کوئی بھی کھائے گا، ہندو کھائے، مسلم کھائے، بیماری کا سبب بنے گا. اب کچھ لوگوں کا مانگ یہ کرنا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لیبل ہٹایا جائے حلال والا. جب وہ جھٹکے کا نہیں کھا سکتے تو ہم حلال کا نہیں کھا سکتے. میرے بھائیو آپ کیسی بات کرتے ہیں، ذرا تھوڑی سی سمجھیے آپ بات. اگر جو لیبل کمپنیاں لگا رہی ہیں حلال کا، یہ حلال ہے، کمپنی لیبل لگا رہی ہیں، اگر آپ کی مانگ یہ ہے وہ حلال کا لیبل لگانا کمپنیاں بند کر دیں، تو اس میں ان کا نقصان نہیں ہے جو حلال کھاتے ہیں، بلکہ ان کا نقصان زیادہ ہے جو حلال نہیں کھاتے ہیں. بھئی آپ کا یہ ماننا ہے کہ جب وہ حرام جھٹکے کا نہیں کھا سکتے تو ہم حلال نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے بھئی آپ نے جو کھانا وہ کھاؤ، لیکن اس میں نقصان آپ کا زیادہ اگر کمپنیاں لیبل ہٹا دیں گی. اس لیے کمپنیاں حلال پیک کر رہی ہیں پیکٹ میں، ٹھیک ہے، انہیں تو حلال پیک کرنا تو حلال پیک کر ہی رہی ہیں. اب وہ لیبل ہٹا دیں گی حلال کا. جب لیبل حلال کا ہٹا دیں گے تو اب آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ یہ جھٹکے کا ہے کہ حلال کا ہے؟ آپ کھا لیں گے، اور آپ حلال کھانا نہیں چاہتے. تو اگر لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ حلال ہے تو آپ پڑھ لیں گے یہ حلال ہے، آپ نے حلال کھانا نہیں ہے تو آپ اس لیبل کو دیکھ کے اس چیز کو چھوڑ دیں گے. بھائی آپ جھٹکے والا کھا لیں گے. بات سمجھیے، آپ غور کیجئے. بھئی میں حلال کھاتا ہوں تو میں پیکنگ پہ دیکھوں گا حلال کھا لوں گا، اور اگر آپ کے مطابق حلال ہٹا دیا جائے تو میں تو کھاؤں گا ہی نہیں، میں نہیں کھاؤں گا. کوئی بھی مسلمان پھر نہیں کھائے گا. اگر لیبل نہیں لگا ہوا ہوگا تو وہ کھائے گا ہی نہیں، اگرچہ اس پیکٹ کے اندر حلال ہو، نہیں کھائے گا. اس لیے یقین نہیں ہے. اگرچہ پیکنگ کے اندر حلال ہو اور لکھا نہیں ہے اس پیکنگ پہ، کمپنی نہ لکھے کہ یہ حلال ہے، تو مسلمان اس کو نہیں کھائے گا. جو سمجھدار ہوگا. کوئی بیوقوف ہے جہالت میں کھا لے، لا علمی میں کھا لے، میں کہہ نہیں سکتا. لیکن اس میں میرے بھائیو تمہارا فائدہ، جو جھٹکے کا کھانا چاہتے ہیں، اگر لیبل ہٹا دیا جائے گا تو آپ نے کھانا ہے، تو اب آپ کو کیسا پتہ چلے گا اس پیکٹ میں حلال ہے، اس پیکٹ میں جھٹکے کا ہے؟ لیبل دونوں پہ نہیں ہے. تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی کھا سکتے ہو، اور آپ حلال کھاتے نہیں ہیں، تو لہذا حلال کا لیبل لگنا ضروری ہے
تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ حلال ہے، ہم نے یہ نہیں کھانا، یہ جھٹکے کا یہ کھانا ہے۔ اور پھر کمپنیاں کروڑوں اربوں خربوں کا ٹیکس دیتی ہیں، وہ جو کمپنیاں لیبل لگا رہی ہیں، تو پھر مسلمان بھی کھانا بند کر دے گا، تو پھر وہ کمپنیوں کو گھاٹا ہوگا، پھر کمپنیوں کو گھاٹا ہوگا تو حکومت کو گھاٹا ہوگا، اربوں خربوں کا ٹیکس حکومت کو وہ کمپنیاں دے رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں حکومت کا گھاٹا ہے۔ تو یہ لیبل سے کوئی معاملہ نہیں، یہ خالی بلا ٹرینڈنگ میں مسئلہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ حلال کا لیبل ہٹانا چاہیے۔ حلال کا لیبل ہٹنے سے تو جو جھٹکے کا کھاتے ہیں ان کو بھی نقصان ہے میرے بھائیوں۔ آپ کو پتہ چلے گا بھئی ایک جگہ ہم نے لکھ دیا شاکاہاری، ایک جگہ لکھ دیا ہم نے ویج یعنی مانساہاری، تو میرے بھائی لکھنے سے پتہ چل گیا نا یہ مانساہاری ہے شاکاہاری ہے۔ اب ہم نے کیا کھانا ہے؟ ہمیں شاکاہاری کھانا تو ہم اس ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے، مانساہاری کھانا اس ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے، جس کو نان ویج کھانا وہ نان ویج والے پہ چلا جائے گا، جس کو ویجیٹیبل کھانا وہ ویج والے پہ چلا جائے گا۔ اب لکھنا ہی بند کر دیں تو بھئی کیا پتہ چلے گا؟ ویجیٹیبل نان ویج والے پہ بیٹھ جائے گا، نان ویج والا ویج والے پہ بیٹھ جائے گا، تو وہ لگنا ضروری ہے۔ اس سے آپ بھی بھرشٹ نہیں ہوں گے۔ آپ نے جھٹکے کا کھانا ہے، اس پہ لکھا حلال، آپ نے نہیں کھانا ہے، آپ حلال ہٹوا دیں گے تو کیا معلوم اس میں پیکنگ حلال کر دیا ہے اور آپ نے کھا لیا وہ، تو وہ آپ کا بھی بھرشٹ ہوگا۔ اس لیے میرا کسی کو دل دکھانا یہ وہ مقصد نہیں، میں نے پہلے کہہ دیا کسی پہ کوئی ٹپڑی کرنا نہیں، یہ ایک وضاحت کرنا تھی چھوٹی سی، مسلمان اس لیے کھاتے۔ اچھا یہاں پر ایک سوال کا میں جواب دے دوں، اور جس وجہ سے بہت سے لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں، ہندو بھائی کہتے ہیں، مجھ سے بہت سے لوگوں نے سوال کیا، پڑھے لکھے لوگوں نے بھی، کہ یہ جو ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں کاٹتے ہیں، جو حلال طریقے سے آپ مسلمان لوگ کرتے ہو، تو اس کی آدھی گردن کاٹ دیتے ہو آدھی چھوڑ دیتے ہو، اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس لیے جھٹکے میں ایک بار ہی ختم کر دو۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ بڑے بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے، آپ جو سرجری کرتے ہیں سیزیرین کرتے ہیں ان ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے کہ یہ ایک رگ ہوتی ہے گلے میں جس کو شہ رگ بولتے ہیں ہم، اس کا تعلق دماغ سے ہے اور اسی کا تعلق تکلیف سے ہے۔ جب ہم ذبح کرتے ہیں کسی بھی چیز کو، مرغے کو، بکرے کو، تو جب ہم اس کی ذبح کر کے آدھی گردن کاٹتے ہیں تو آدھی گردن میں وہ شہ رگ کٹ جاتی ہے جس کا تعلق دماغ کی نسوں سے، دماغ سے اور تکلیف سے ہوتا ہے۔ اس رگ کے کٹنے کے بعد میں جانور کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان سے پوچھئے جو نشے کے ڈاکٹر ہیں، جو آپریشن میں نشہ دیتے ہیں، وہ اسی نس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں نشے میں۔ جو پیٹ میں انجیکشن لگاتے ہیں، سنی کا آپریشن ہوتا ہے، اسی نس سے ان کا تعلق ہے، وہ نس پیٹ سے ہو کر کے نکلتی ہے، دماغ تک پہنچتی ہے، اسی نس کو وہ بلاک کرتے ہیں، اسی نس کو وہ سن کرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھیے جا کر کے۔ یہ شہ رگ ایک ایسی چیز ہے جب یہ کٹ جاتی ہے تو انسان کو تکلیف کا، اچھے کا، برے کا، سنائی کوئی چیز نہیں دیتی، ساری چیزیں، بصارت، سماعت، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ چیز جو ہے آپ پورا ایک بار میں جھٹکے میں کاٹ دو یا آپ آدھی کاٹ دو، بات برابر ہی ہے۔ شہ رگ کا کٹنا ہے، شہ رگ کٹ گئی تو آپ ایک بار میں پورا کاٹ دیا آپ نے، یا آپ نے دو بار میں گردن کاٹی، تکلیف اتنی ہی ہونا ہے۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھیے یہ چیز، آپ جائیے، اگر میری بات آپ کو غلط لگے تو جو حلال طریقے سے ذبح کرتے ہیں تو وہ آدھا کاٹتے ہیں، تو جو مین چیز ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، جو شہ رگ ہے جس میں جان ہے جانور کی، جو دماغ سے تعلق رکھتی ہے، جس نس کی وجہ سے تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ جب وہ کٹ گئی تو دماغ کا تعلق ختم ہو گیا جسم سے۔ جب دماغ کا تعلق ہی ختم ہو گیا، تکلیف کا تعلق بدن سے نہیں دماغ سے۔ آج آپ کو یہ بات میں بتا دوں، آپ ڈاکٹر سے جا کے پوچھئے، یہ دماغ سے ہے تکلیف کا تعلق۔ اگر آپ کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، وہ نس دماغ تک آپ کے صحیح طریقے سے جا رہی ہے، تو آپ کے پیر کٹے گا، محسوس دماغ میں اس کی تکلیف ہوگی۔ کبھی کبھی لقوہ مار جاتا ہے، دماغ کی نس بلاکیج ہو جاتی ہیں، تو ہاتھ کام کرنا چھوڑ جاتا، پیر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، آپ اس ہاتھ کو کاٹ دیجئے پتہ نہیں چلے گا، پیر کو کاٹ دیجئے پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ اس نس سے اس کا کنیکشن ختم ہو گیا ہے۔ تو تکلیف کا تعلق دماغ سے ہے، وہ جو نس ہے، میں شہ رگ جس کو بتا رہا ہوں، وہ دماغ تک جا رہی ہے۔ وہ رگ کا تعلق اگر جسم کی نسوں سے ختم ہو جائے تو جس حصے کا تعلق ختم ہو جائے گا وہ حصہ پیرالائسس ہو جاتا ہے، اس کو لقوہ مار جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ذبح کرنے میں وہ شہ رگ کٹ جاتی ہے، دماغ سے تعلق الگ ہو جاتا ہے، پھر وہ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ جانور تڑپتا وہ ایک الگ چیز ہے،
وہ تڑپنا وہ ایک الگ چیز ہے. وہ جھٹکے سے آپ کاٹیں گے گڈی اس کی گردن تب بھی وہ تڑپے گا, تھوڑی آپ کاٹیں گے وہ تب بھی تڑپے گا. واللہ تعالی اعلم بالصواب.